برائے سلامتی امام صاحب الزمان بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک بار پھر مل جل کے آواز میں صلوات بھیجے محمد وآل محمد. میرے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں اندھیرے میں، میں ان کو چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو نور میں آ جائے. اللہ جس کو چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان والے کو اس کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. لاسٹ ٹیوزڈے ہم لوگ اس آیت پر میں نے بات کو روکی تھی کہ انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو ہم اس آیت سے بات شروع کریں گے. موضوع ہے اللہم اغن کل فقیر. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف صاف سورہ فاطر میں آیت نمبر 15 میں یہ ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ اللہ نے کر دی کہ اے انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اے انسانوں، تمام انسان تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ خود غنی ہے اور حمید بھی ہے. آئیے میں آپ کو اس کے پس منظر میں تھوڑی باتیں بتا دوں اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم آج یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتنے ٹائپ کے فقیر دنیا میں گھومتے ہیں. اس کے پہلے میں آپ کو ایک حدیث قدسی سنا دوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا بہت جان لیں کہ اللہ کا سسٹم کیا ہے. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں جہنم کی آگ کا اتنا ہی ڈر ہوتا جتنا تمہیں غریبی سے ڈر لگتا ہے، کہ اگر تمہیں جہنم کی آگ کا اتنا ہی ڈر ہوتا جتنا تم کو غریبی سے ڈر لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بے حساب مال اس دنیا میں عطا کرتا. یعنی انسان اس دنیا میں گھوم رہا ہے بالکل جہنم کی فکر نہ کرتے ہوئے. اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اگر تم ڈرو گے تو اسی دنیا میں وہ تم کو بے حساب مال دے گا غریبی کے بنسبت. تو ابھی آپ سوچئے کہ ہم لوگ کہاں ہیں. یہ ایک حدیث قدسی ہے. اور انگریزی میں بھی میں نے ایک بار ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں نازل کی ہے، واٹ ایور اللہ ہیز کریٹڈ ان دس ورلڈ، ایگزامپل ندی، ریور میں پانی بہتا ہے لیکن ریور خود اپنا پانی نہیں پیتا. جھاڑ آتا ہے، جھاڑ پہ فروٹ لگتا ہے لیکن وہ فروٹ خود جھاڑ نہیں کھاتا ہے. آم کے جھاڑ پہ آم آتے ہیں، آم انسان توڑ کے کھائے گا لیکن ایک بھی جھاڑ ایسا نہیں ہے جو اپنا آم خود کھائے. سورج کی روشنی روز آتی ہے لیکن اس سورج کی روشنی سے انرجی ہم حاصل کرتے ہیں، سورج خود انرجی حاصل نہیں کرتا. گویا کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے وہ انسان کو انڈائریکٹ یہ اطلاع دیتی ہے
یا انسان کو یہ سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، دوسروں کی مدد کیا کرو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، پھر تمہارے جینے کا کوئی مقصد ہے، ورنہ بیکار یہ زندگی میں آ کے تم رخصت ہو گئے، فقیر کی طرح رخصت ہو گئے۔ بھلے آپ مالا مال رہے لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل فقیر بن کر ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے گئے۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم اغن کل فقیر، یہ ہم جب اس کو پڑھیں یا دیکھیں یا سمجھیں تو اس کے اندر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس میں یہ صاف صاف ظاہر ہے کہ ہر شے جو دنیا میں بنی ہے یا اللہ نے بنایا ہے، ہم جیسے خاص انسان، ہم 100% محتاج ہے، ہم کو نیسیسٹی ہے اس وحدہ لا شریک کے جو خود بے نیاز ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہوں یا میں ایسا شے ہوں جو جس کے لیے کوئی اور معنی نہیں رکھتا، کوئی مطلب نہیں رکھتا، وہ فضول کی باتیں کر رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ تو کسی طرح سے اپنے معبود یا اپنے رب سے یا اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے، اور وہ ایسینشیل ذات ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہے، اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ ہے، ہم رہے یا نہ رہے، اس کے لیے وہ نیسیسری ہوا اور ایسینشل ہوا۔ تو ہم سب جن اللہ کے سامنے قرآن کی جو یہ آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام ہمارے جو دولت ہوں گے، ہمارے دولت ہر ٹائپ کا دولت ہو آپ کے پاس، کوئی بھی دولت ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، پیسے کا ہو، کردار کا ہو، سخن کا ہو، جو دولت آپ کہیں گے کہ میرے پاس ہے، وہ سب دولت پوری دنیا کی اگر آپ اکٹھا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ دولت کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے شب جمعہ میں جب آپ دعائے کومیل شروع کرتے ہیں، اس کے پہلے جو دعا ہے جو 10 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، اس میں ایک لائن کیا ہے؟ یا دائم الفضل علی البریہ، کہ اے فضل کا دائم یعنی پرماننٹ فضل اس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو کبھی مال آئے گا، کبھی مال جائے گا ہمارے پاس، تو یہ دائم جو فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ ایسا فضل رکھنے والا شے ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنے کریشن کو اپنا فضل عطا کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی پیسے والے سے دوستی کر لیں تو آپ دیکھیں کہ جب تک آپ اس کے ساتھ ہے وہ آپ پر مہربان ہے، آپ کو روز لے جا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک دن کبھی اس نے اپنا حجت جب آپ پر اس نے کہا کہ فلانا کام کرو جو آپ کے کانشنس کو وہ اگر صحیح نہیں لگا، تو آپ دیکھیں آپ اس کی دوستی چھوڑ دئیے اور اس کا فضل آپ کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے کچھ بھی بات ایسی کہی جو آپ مان لو ایک ہمارا بہت پیسے والا دوست ہے اور ہم کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور ایک دن اس نے ہم کو کہا کہ معاف کرنا کہ یہ سور کا گوشت کھا لے۔ اب ہم کیسے کھائیں سور کا گوشت؟ ہم نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور ہم کھائے تو وہ خوش اور ہمارا دین چلا جائے گا، تو میں نہیں کھاؤں گا۔ اب نہیں کھایا تو وہ ناراض ہو گیا، اب وہ جب ناراض ہو گئے تو اس کی جو سارٹ آف رحمت میرے اوپر ہے اٹ ول اسٹاپ۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دائم ہے فضل کا جو کنٹینیوسلی انسان کو عطا کرتا رہتا ہے، اور انسان اتنا بدتر اس کا مخلوق ہے کبھی کبھی
کہ جو چیز اللہ کہتا ہے کہ نہیں کرے پھر بھی وہ کرتا ہے, اور پھر بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے. یہ ہے فرق انسان کی دوستی میں اور اللہ کی دوستی میں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کی دوستی کرے. اب جب رب کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی بہت اس کو کم دائرے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا لارڈ یا اللہ, ایسا کہتے ہیں. لیکن رب کا مالک وہ ہے کہ جو مالک ہے اور جو مدبر ہے, یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز کا مینیج کرنے والا اللہ ہے. اللہ از دی اونر آف ایوری تھنگ ان دس ورلڈ اینڈ ہی از دا مینیجر آف ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اگر آپ تھوڑا بہت کچھ پڑھ کے کسی کمپنی میں مینیجر بن گئے تو یاد رکھنا آپ کے نیچے کوئی 10, 20, 25, 100 آدمی کو آپ مینیج کریں گے. اللہ آج کے دن میں کتنے لوگوں کو مینیج کر رہا ہے؟ 6 بلین آن دس ارتھ. باقی کے مخلوقات ہم کو نہیں پتا کیا ہے. مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جانور اور پرندے اور چرندے اور جو دریا میں ہے وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ان سب کو اللہ مینیج کرتا ہے, ان سب کے لیے کھانا پہنچاتا ہے, ان سب کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو رہتا ہے وہ سب کو وہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. لیکن افسوس انسان ایک دوسرے کے لیے دعا چھوڑ کے انسان اللہ سے مانگنے کے بدلے میں انسان آدمی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اور جو خود محتاج ہے اور لا محتاج کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلاتا نہیں. تو دس از دا پرابلم آف دس ورلڈ. اینڈ ان دا ریئل سینس اللہ, اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء, انسان اے انسانوں تم لوگ سب فقیر ہو میرے سامنے, اللہ صرف تنہا غنی ہے اور حمید ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ. آئیے میں آپ کو 4 بڑے بڑے ٹائپ کے فقیروں کو سناتا ہوں. فقیری میں کون سی ٹائپ ہے؟ الراغب ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر رہ چکے ہیں. وہ اپنی کتاب ہے المفردت, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فقیری یہ جو ورڈ ہے اس کے 4 معنی سے یوز کیا گیا, 4 میننگز. پہلا فقیری وہ ہے جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ہماری بیسک نیڈز, نیسیسٹیز, وہ نہیں ہے ہمارے پاس, یا وہ ہم کو وہ چیز نہیں ملتی ہے, ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ. تو یہ جو روزمرہ کی یہ جو نیڈ فار بیئر نیسیسٹیز جو ہے, صبح کی دودھ, چائے, کھانا, کپڑے لتے, رہنے کے لیے گھر, یہ بیئر نیسیسٹیز میں ہے ہر انسان کے لیے. اور یہ جب یہ ہیومن بینگ کے لیے, انسان کے لیے کب تک ہے؟ جب تک وہ اس دنیا میں زندگی کرتا. یہ ہمارے لیے بیئر نیسیسٹیز ہے. اور یہ فقیری کا سب میں پہلا ڈیفینیشن ہے. جو شخص اپنی بیئر نیسیسٹیز کو آمادہ نہیں کر سکتا اس دنیا کے لیے, وہ پہلا ٹائپ کا فقیر ہے. اور اس کو قرآن میں اسی آیت سے بیان کی گئی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء. یعنی ہماری جو بیئر نیسیسٹیز ہے روزمرہ کے لیے ہم کو جو چیز لگتا, ہم محتاج ہے. ہم محتاج ہے تاکہ وہ رزق ہم کو ملے, ہم کو وہ ہم اس قابل بن سکے کہ ہمارا روزمرہ زندگی باعزت اور کسی کے سامنے ہم محتاج نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہو کر اس سے مانگے. اور یہ ہماری بیسک نیسیسٹیز ہے تا ہم زندہ ہے. دا مومنٹ ہم مر گئے یہ نیسیسٹی ہماری ختم ہو جاتی.
یہ فقیری ہماری ختم ہو گئی. اب دوسری فقیری شروع ہوتی. دوسرے لیول کی فقیری یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیز خریدنے کی یا کچھ ایکوزیشنز کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیک آف ایکوزیشنز یعنی کچھ خرید نہیں سکتے, دنیا میں مال نہیں بنا سکتے, کسی اور کی مدد نہیں کر سکتے. یہ دوسری ٹائپ کی غریبی ہے. اس کو قرآن نے بڑے اچھے طریقے سے سورہ توبہ میں آپ دیکھ لیں, آیت نمبر 60 where Allah says انما الصدقات للفقراء. دنیا میں جب آپ صدقہ دیتے ہیں وہ فقراء کے لیے ہے, جو اسیر ہے ان کے لیے ہے, جو گرفتار ہے ان کے لیے ہے, جو مانگتے ہیں ان کے لیے ہے. اور یہ دوسری یہ صدقہ جو ہے وہ اور ایک کیٹیگری کے لیے ہے, اس کیٹیگری کے لیے جس کا قلب ابھی فی الحال وہ دین میں نہیں ہے, لیکن وہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہو ٹو بیکم اے مسلم. So this sadaqat, this money can be used for conversions. This is what the Quran is talking in Surah Tawbah ayat number 60. So this is the second type of غریبی, جہاں ہم we lack, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ چیز ایکوائر کر سکے یا کسی فقیر کی زندگی بنائے, یا کوئی جیل میں ہے اس کے لیے بیل ڈالے وہ چھوٹے, یا کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو مالی حالت سے کمک کر کے اس کو مسلمان بنائے. یہ سیکنڈ ٹائپ آف فقیری ہے which is mentioned in سورہ توبہ آیت نمبر 60. تیسری ٹائپ کی فقیری کیا ہے؟ تیسری ٹائپ کی فقیری خود کی فقیری ہے, پاورٹی آف دا سیلف, نفس کی فقیری, میرے نفس کی فقیری. اب میرے نفس کی کیا فقیری ہے کہ میرے نفس میں وہ سب خرابیاں ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. میرے میں حسد ہے, کینہ ہے, بغض رکھتا ہوں میں, کسی کی اچھائی دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا, میں بہت غصور ہوں. all these things which are there in myself, یہ میری فقیری کا اعلان ہے. میں فقیر ہوں بنسبت فلاں آدمی جس میں صبر بہت ہے, میں بے صبرا ہوں. تو یہ فقیری جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جہاں وہ فرماتے ہیں کہ پاورٹی از آلموسٹ انفیڈیلٹی. یعنی اگر آپ سب سے پہلی حدیث میں لکھ کے لایا ہوں ادھر, قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ یہ ایسی فقیری ہے کہ آپ کو انفیڈل بنا سکتی ہے, یعنی آپ کو بہت ایسے کام کرائے گی جو آپ اپنے دین میں نہیں ہیں. یہ ایسی فقیری ہے, یہ ایسا کیا بولو بیماری ہے جو آپ کو سب برے کام کی طرف لے جائے گی دھیرے دھیرے. یہ نفس کی فقیری ہے. اور چوتھی فقیری, سب سے بدتر فقیری یہ ہے کہ اللہ سے بے نیاز ہونا, یعنی مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نیڈلیسنس آف اللہ, اللہ کی نیڈ ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک حدیث اور قرآن کی بھی ایک آیت میں آپ کے لیے لایا ہوں. حدیث میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے غنی بنا. کس طرح غنی بنا؟ مجھے غنی بنا اس طرح جیسے میرے اندر تیرے لیے نیاز زیادہ پیدا کر, یعنی میں تیرے لیے اور تیری کشش میرے دل میں زیادہ پیدا کر. یہ کشش میرے دل میں جو تو ڈالے گا اس چیز کی میں غنی بن جاؤں گا. اور مجھے فقیر مت بنا تیری بے نیازی کو ڈال کر میرے دل میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے بے نیاز ہونا یہ سب سے بڑی فقیری ہے.
اب I'll come to that کہ how انسان بے نیاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. And in Quran if you go you will see سورہ قصص آیت نمبر 24. وہ قصہ ہے وہ ایک شیپرڈ اپنے بکریوں کو چراتا رہتا ہے اور پھر پانی ملتا ہے اور پانی اپنے بکروں کو کھلانے کے بعد قرآن کی یہ آیت ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں بے شک تیرے خیر کا نیاز مند ہوں اور انڈیڈ میں فقیر ہوں کیونکہ میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہے اور جتنا تو مجھے عطا کرے گا میں فقیر ہوں. ربی انا لما انزلت الی من خیر فقیر. نیڈلیسنس آف اللہ یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے. میں اس پہ تھوڑا 2-3 منٹ وقت بتاؤں گا. حدیث ہے مجھے یاد نہیں ابھی کون سے معصومین کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی سے اپنے فرشتوں کو ہٹا لیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ نماز واجب نماز پڑھنے کے بعد وہ آدمی بنا دعا کیے ہوئے اللہ سے بنا دعا کیے ہوئے اٹھ کے باہر چلا جاتا. نماز کے بعد جب آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اللہ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس نے سب کچھ دے دیا مجھے, اب اس کے بعد مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے, میں بے نیاز ہو گیا. بے نیاز مطلب آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ کیئر از بے نیاز. ان ادر ورڈس میرے پاس سب کچھ ہے اس دنیا میں, اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز مانگنے کے لیے. اور یہ لیول خدا نخواستہ جب کسی میں آ جائے تو یاد رکھنا کہ اس سے بڑھ کے فقیر کوئی نہیں ہے, کیونکہ شاید ہی کوئی ہوگا جو سمجھدار ہو اور کبھی کہے کہ مجھ سے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہر وقت پر اپنے بندوں کو دینے کے لیے آمادہ ہے. ہر وقت ایک چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ انسان کو عطا کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی ثوابیں لکھی ہیں, لیکن ہم انسان کبھی کبھی اپنے دنیائی کاموں میں اتنی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نماز کے بعد 4 منٹ نماز 4-5 منٹ میں فنش کرتے ہیں 4 رکعت کی, اور ابھی تک وہ دعا نہیں ہوئی, تسبیح نہیں ہوئی کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے. دنیا ان کو اتنی کھینچا ہوا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق جو عطا کرنے والا ہے وہ ان سب سے بڑھ کے چیز ہے. اور آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ مانگے اور تہ دل سے مانگے تو وہ بے شک اس کو رد نہیں کرتا ہے. تو کبھی زندگی میں یاد رکھیے اللہ سے بے نیاز مت ہوئیے. اور اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتے ہو, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا, لیکن اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتے ہو تو کم سے کم دوسروں کے لیے مانگیے, کسی اور کے لیے مانگیے. آپ ماشاءاللہ صحت مند ہے, ہٹے کھٹے جوان ہیں, ان بوڑھوں کی ان لوگوں کے لیے مانگے جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا دے دے تاکہ وہ بھی زمین پہ آ جائے. کتنی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہیں. آپ اگر بے نیاز ہے تو نو پرابلم, آپ کم سے کم دوسروں کے لیے مانگا کریں. دعائے مغفرت جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں یہ ایسنشلی ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی بے نیازی اگر ہے تو نو پرابلم, کم سے کم دوسروں کے لیے ہم یہ دعا کریں. اور یہ جو دعائے مغفرت اگر آپ دیکھیں اس کو پڑھیں. میں ایک نشست میں بول رہا تھا لوگوں میرے دوستوں کو بچوں کو کہ 14 دعا ہے اس میں, اور اس 14 دعا میں 3 دعا فقیری دور کرنے کی دعا ہے 3, اور 2 قرضے عطا کرنے کی دعا ہے. یعنی اسلام اور یہ جو دعا ہم کو سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ
فقیری پر اتنا زور ہے اس دعا میں کہ فقیری اگر آپ دیکھیں گناہ کی جڑ ہوتی ہے کبھی کبھی فقیری، اور فقیری کو اچھے نگاہ سے بھی دیکھا گیا ہے اور بری نگاہ سے بھی دیکھا گیا ہے. انشاءاللہ we will discuss couple of hadiths today so you will understand کہ بیسس آف فقیری جو ہے، انسان جب کسی دوسرے انسان کا محتاج بنتا ہے تو وہ انسان اس سے چاہے وہ کام کروا لے سکتا ہے جو غیر بے دینی ہو یا گناہ والے کام ہو یا کچھ بھی ہو. تو انسان کا محتاج نہ بن کر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج بنیں. اور اگر آپ صاحب استطاعت ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو یہ آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرے بھائی جو غریب ہے یا فقیر ہے یا کچھ لیول پر نہیں ہے سوسائٹی میں، تو آپ ان کی مدد کریں اور ان کو پل کریں تاکہ وہ کم سے کم ہائر لیول آف لیونگ پر آ جائے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ. تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغن کل فقیر، ہمارے دل میں، ہمارے امیجنیشن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے یہ دعا پڑھ رہے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو نیڈی ہیں اور ان کے پاس کوئی اسٹیڈی انکم نہیں ہے فار اے اسٹیبل لائیولیہڈ. ان کے روزمرہ زندگی کے لیے ان کے پاس انکم نہیں ہے یا آمدنی نہیں ہے، یا ان لوگ دے آر نیڈی، ان کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں. اینڈ وین وی پرے ٹو اللہ کہ غریبوں کو تو، فقیروں کو تو غنی بنا دے، یہ صرف پرے کرنا، میں نے دعا کر لی ابھی آگے میں کچھ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو بول دیا، ابھی اللہ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ دس از ناٹ دی میتھڈ. آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں اکیلے، اجتماعی، 10 لوگ مل کے، 100 لوگ مل کے، اگر آپ ایک فقیر کی غریبی دور کر سکتے ہیں، اس کو ایک لیول پہ لا کے چھوڑ سکتے ہیں. یاد رکھیے، ایک فقیر کو آپ کنٹینیوس پیسے دیں گے تو وہ کبھی زندگی میں کام نہیں کرے گا. انگلش کی ایک بہت بہترین کہاوت ہے، ڈونٹ گیو اے مین فش ٹو ایٹ، ٹیچ ہم فشنگ. آپ سمجھے؟ تو جب ہم لوگ مل کے، اگر ہم ساتھ میں آ کر کسی غریب کو ایک پیسہ دے تاکہ وہ بزنس شروع کرے، وہ بزنس سے وہ اپنی خود کی لیول ہی ول برنگ اپ سلولی. یا پھر کوئی مسلم شیعہ ہمارے بھائی ہیں جو بزنس چلاتے ہیں، بزنس میں ان کو نوکر لگتے ہیں، ان کو مزدور لگتے ہیں، تو دے شوڈ لک ان آور سوسائٹی کہ کون ہے جس کو ہم کام دے سکتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں کام کر سکے. یا پھر تیسرا لیول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود شیعہ یا جو کچھ اپنے ایک آدمی خود کسی کمپنی میں بہت ہائی لیول پر ہے اور اس کے کہنے پہ کئی اور لوگوں کو کام مل سکتی ہے، تو وہ کوشش کرے لوگوں کو اپنے کمپنی پہ کام دلائے. دوسری بات اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی غریب کو مدد کر کے بہت خوش ہو جاتے کہ ہم کو ثواب مل گیا. اکثر رمضان میں ہوتا ہے یہ، کسی ایک غریب کو ایک پینٹ شرٹ سلا کے دے دیا اور بعد میں 10 لوگوں کو بتایا وہ جو پہنا ہے نا وہ میرا ہے. یا عید کے دن کچھ تاکہ 4 لوگ دکھے اور کھیسے میں سے 2 نوٹ نکال کے سامنے لائک سو دیٹ پیپل سی. قرآن میں ہے کہ آپ جب انفاق کرتے ہو تو سرن و علانیتن، ڈو اٹ اوپنلی اینڈ ڈو اٹ کوائٹلی آلسو. قرآن میں ہے. یہ کائے کے لیے ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹیک دیٹ آیت، بہت ڈینجرس آیت ہے بخیل لوگ کے بارے میں.
We will come to that later on. کہ اکثر لوگ we all move in a particular groups. ہر ایک کا ایک دوستی ہوتا ہے, سرکل ہوتا ہے, لیکن sometimes we land up into a group جو doesn't believe in all these things. اگر کوئی ایسا لوگ ہے آپ کے سامنے جو پیسے والے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کھیسے میں ہاتھ نہیں جا رہا ہے, ان کے سامنے اگر آپ نے نوٹ نکال کے کسی اور کو دیا, دیٹ از کریکٹ, دیٹ از رائٹ, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ ہم انڈائریکٹلی کہ بھیا یہ غریب ہے, میں دے رہا ہوں تو ماشاء اللہ کیا ہے. لیکن اٹ از بیٹر دیٹ یو ڈو اٹ سائلنٹلی, بیکاز بٹ یو ہیو ٹو بی کانشیس کہ یہ آدمی نہیں دیتا ہے. ان رمضان ہم لوگ اکثر انفاق کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں کو بھول جاتے ہیں. 11 مہینے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھا ہے, صرف رمضان میں ہم کو فقیر یاد آتا ہے کیونکہ یہ دعا پڑھتے ہیں. اور صرف رمضان میں اکثر, سوری اف آئی ایم ہرٹنگ اینی بڈی, بٹ فقیر از اے 12-month phenomena. فقیری از ناٹ اے 1 month phenomena, اٹس اے 12-month phenomena. تو ہم صرف رمضان میں انفاق کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا. آیا تم انفاق اس لیے کرتے ہو کہ تم کو, انفاق مینس چیریٹی بائی دا وے, اگر تم چیریٹی کرتے ہو تو تم, ناؤ آئی ایم آسکنگ یو اے ویری ڈائسی کوشچن, کہ آر یو ڈوئنگ چیریٹی بیکاز میرے کو ثواب مل رہا ہے, اور آر یو ڈوئنگ چیریٹی بیکاز یو لو ڈوئنگ چیریٹی؟ Any answers? I'll answer from the Quran. I'll answer this from the Quran in a very, I'm bringing up very delicate issues, I'm sorry, but I have to sometimes speak tough. In the Quran, there is a beautiful ayat, not about charity, but something which is near to Allah. Allah ke nazdeek hai bahut. It's namaz. Charity is also near to Allah. Correct? Purve din mein number 3, 4 is charity. Okay. Now, Allah چیریٹی کے بارے میں قرآن میں بہت سارے مثالیں, بہت سارے آیت ہیں. ہم چیریٹی از ناٹ مائی ٹاپک, فقیری از مائی ٹاپک. سو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک آیت سناتا ہوں میں آپ کو, سورہ بقرہ آیت نمبر 45. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آیت نمبر 45 سورہ بقرہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ سے مانگو صبر سے اور صلات سے. لیکن آگے بہت ڈینجر اسٹیٹمنٹ. وَإِنَّهَا, and surely, لَكَبِيرَةٌ, it's a burdensome, مجبوری کام ہے یہ. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, except for those جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ کے سامنے ہمبل ہے and down to earth. What is Allah saying here? Allah saying کہ اللہ سے مانگو نماز اور صبر سے, اور یہ کام بہت مشکل ہے, بہت جان پہ آنے والا ہے, بہت ٹف ہے, ویری ڈیفیکلٹ, ایکسپٹ فار دوز ہو آر ہمبل. ہمبل جو افتادہ ہے فارسی میں. تو کیا ہم نماز جب پڑھنے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آنے کے لیے, یا ہم ہمارے ہیوملٹی میں, ہمارے افتادگی میں, ہمارے عبد ہونے کے ناطے میں, وہ ہمارا خالق ہے یہ ہونے کے ناطے میں, یا وہ میرا رب ہے اس ناطے میں, کیا ریلیشن شپ سے اپن نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایک, ماشاءاللہ سب کمپیوٹر والے ہیں, کیا ہمارے پاس ایک ایکسل شیٹ ہے, 6 بجے مارننگ فجر ڈن, زور ڈن, عصر ڈن,
टिक टिक, खत्म हो गया, बैलेंस टैली, नेक्स्ट पेज. Why do we pray? Are you praying because it makes you happy that you pray? Or are you praying because He wants you to pray? Same thing is about charity. Are you doing charity because it makes you happy because you are doing charity, or you are doing charity because it is making Him happy that He is doing charity? Think about it. How you do your charity. सोचिए कि आप किस तरह से सदका देते हैं, किस तरह से खौज देते हैं, किस तरह से अपना इन्फाक करते हो अपने माल से. अल्लाह को खुश करने के लिए कि भैया देख ले मैंने सरकाया, या अपने आप तुम खुश होते हो. यू आर हैप्पी व्हेन यू कैन गिव इट साइलेंटली टू वन पर्सन एंड आप देखते हो कि माशाल्लाह उसकी जिंदगी की, उसका सत्य जिंदगी शराफत बोला. सलवात भेजो मोहम्मद वाले. दिस इज द डिफरेंस. यू शुड ऑलवेज डू व्हाट मेक्स यू फील. ये याद रखिए, यू विल नॉट अचीव दिस. इट इज इवन आई एम नॉट देयर. वाई शुड आई टेल? आई एम जस्ट टॉकिंग. आई एम ऑल्सो नॉट देयर. इंसान जब अपनी जिंदगी का इंफाक, जब चैरिटी या सदका शुरू करता है, हर कस वही लेवल में है कि वो इसलिए करता है कि अल्लाह खुश हो. हर कस. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम करोगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा तुम इन्फाक तुम्हारा बढ़ाओगे, चैरिटी बढ़ाओगे, अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करना शुरू करोगे, फकीरों का भला करना शुरू करोगे, आप देखेंगे एक क्रॉसओवर पॉइंट आएगा जहां पर आप अल्लाह के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो हिसाब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप खुश हैं, और आप ढूंढते फिरते हैं सोसाइटी में कि कौन ऐसा गरीब है जिसको मैं जाके मदद करूं. You will slowly achieve that. It is difficult, but you will achieve. ये बिल्कुल गुनाह नहीं है कि इंसान सवाब की तमन्ना करे जब कोई अच्छा काम करता है, गुनाह नहीं है. बट लोअर लेवल का आदमी है, आप समझे. रोज मैं अपने वालिद से अच्छा, मैंने नंबर लाया, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए, मैंने पास हो गया, नंबर 80-90% लाया, एंड आई डिमांड फ्रॉम माई फादर, ब्लैकबेरी दे, वो दे, ये दे, जो कुछ है. और मेरा बाप मजबूर होता कि बेटे ने नंबर अच्छा लाया, टू कीप हिज एंथुजियाज्म एट ए हाई लेवल, वो जो मैं मांगेगा वो दे रहा. क्या ऐसा दिन नहीं आ सकता कि मैं अच्छे नंबर लाऊं और सिर्फ मेरा कार्ड अपने फादर को दिखाऊं, और वो अपने दिल से जब मुझे कुछ दिया, उसकी क्या वैल्यू होती है? दिस इज द डिफरेंस. ये फर्क है कि इस लेवल पर अपने आप को पहुंचाओ कि उस काम में तुमको खुशी हो. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हजरत बिलाल को, दिस इज द रसूलुल्लाह स्टेटमेंट टू हजरत बिलाल, कुम या बिलाल फरहना बिस्सलात. ए बिलाल खड़े हो जाओ, मेक अस हैप्पी विथ योर नमाज. नाउ लुक एट इट. दिस इज रसूलुल्लाह स्टेटमेंट. ओ बिलाल खड़े हो जाओ एंड मेक अस हैप्पी फ्रॉम योर नमाज. हु इज सेइंग टू हुम? एंड हम लोग नमाज पढ़ते जाते, लेकिन हमको ये भी पता नहीं कि इज ही हैप्पी विथ अस. This is the difference. We have to reach a level where जो अल्लाह ने हमको कहा है कि काम करना है, we have to do it for our happiness, not to make him happy. Understand? It's like the child studying just because the father wants to be happy, so that my child is studying. Not that when you are told continuously study and you study, it's a different story. विदाउट द पेरेंट्स टेलिंग यू, आपने जब पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाए, जो खुशी माँ बाप को मिलती है वो कई गुना ज्यादा होती है. इसी तरह से जब आप इन्फाक, सदका और अल्लाह के काम करते हैं ताकि उसको खुश करने के बदले में
چھوڑ کر اپنے خوشی کے لیے میں خود کر رہا ہوں, میرا انٹرنل ہیپینس ہے, سو آئی ول بی مور ریوارڈیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. I think we will stop here today, or next time I will go and discuss certain hadiths about why poverty, what is good about poverty, what is bad about poverty, and what all the Aimma Tahirin have said about poverty. There are some 50 odd hadiths which I have, اور سب میں important thing which I will discuss inshallah next time is کہ what brings poverty and what removes poverty, and which poverty is the most blessed poverty. سب سے شاندار غریبی کیا چیز ہے؟ سب سے شاندار فقیری. یاد رکھیے فقیری آپ صرف پیسے مت سوچئے. فقیری تھاٹ سے ہوتی ہے, فقیری آنکھوں سے ہوتی ہے, فقیری زبان سے بھی ہوتی ہے, کانوں کی بھی فقیری ہوتی ہے, دل کا فقیری ہوتی ہے. آئی تھنک ابھی فی الحال ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی فقیری ہے. انشاءاللہ اگلے بار انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول فنش دس ٹاپک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.